اس وقت ہمارے پروفیشن میں سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز آر آن دا رائز. Yes. بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اینڈ اسپیشلی دا ویمن ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز دے نو کہ ایک ان کی بدنامی ہوگی اور دو کچھ ہوگا نہیں. بالکل. جو لوگ کر رہے ہیں یہ حرکتیں ان کو بار بچا لے گی یا ان کو کورٹ بچا لے گی, تو وہ سامنے نہیں آتی. السلام علیکم ناظرین, قانون دان کی اس پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس ایپیسوڈ کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے, نہ ہی وکلا حضرات کے لیے جنرلی, بٹ میرے خیال سے ینگ لائرز اور جو میرے ینگ ساتھی ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے اس ایپیسوڈ میں وہ ہے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کے رول کے حوالے سے, ان کا کیا کردار ہے, کیا اہمیت ہے اور کیا فیوچر ہے اس کا. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو بات کرنے والے ہیں, جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہیں مسٹر طہماسپ رشید رضوی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. السلام علیکم طہماسپ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, اللہ کا بہت کرم ہے. تو جیسے کہ میں نے ٹاپک کو اناؤنس کیا, بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کا رول کیا ہے, پہلے آپ ہمارے ویورز کو اسپیشلی جو لا اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگر لائرز ہیں ان کو اگر یہ بتائیں کہ بار ایسوسیشن کیا ہے, بار کاؤنسل کیا ہے, ان میں کیا فرق ہے اور ان کا کیا کردار ہے. تھینک یو میڈم. دیکھیں, جو آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں جو آپ کے پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں وہ کاؤنسلز ہیں ساری. آپ انیشلی اپنے پروونس میں جہاں آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہاں انرول کرتے ہیں, تو آپ کی پروونشل بار کاؤنسل جو ہے آپ کو انرول کرتی ہے. ہمارے یہاں سندھ بار کاؤنسل ہے کراچی میں پورے سندھ کے لیے, پنجاب میں پنجاب بار کاؤنسل ہے, اینڈ سو فورتھ. جب آپ ہائی کورٹ کے لیول کو کراس کر کے اپلائی کرتے ہیں سپریم کورٹ میں, دین یو اپلائی ان دا پاکستان بار کاؤنسل فار ٹو بی این ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ. پاکستان بار کاؤنسل جو ہے آپ کی سپریم کورٹ کے رول کو جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے. یہ ایک اسٹیچوٹری باڈیز ہیں, ان کے اپنے اسٹیچوٹری رولز بھی ہیں جو پورے پروفیشن کو اور اس کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتی ہیں. جہاں تک بار ایسوسیشنز کا تعلق ہے, ہر ڈسٹرکٹ ہر تعلقہ میں ایک بار ایسوسیشن ہے, اور اس کا مین پرپس ہوتا ہے کہ جو وکلا وہاں کام کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی چیزیں دیکھیں, جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دیکھیں, ان کو, اور ٹرائی ٹو بی دا برج بٹوین جوڈیشری اینڈ دا بار. بہت سارے آپ کے ڈے ٹو ڈے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی ایک اسٹیچوٹری باڈی جو ریگولیٹ کر رہی ہے آپ کے پروفیشن کو وہ نہیں دیکھ سکتی, تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا گراس روٹ لیول پہ بار ایسوسیشنز کرتی ہیں. دیٹس اے ویری کلیئر کمپریہنشن. تو یہ کیا کسی, جیسے آپ نے کہا اسٹیچوٹری باڈی ہے بار کاؤنسل, تو کوئی قانون ہے جس کے تھرو یہ بنایا گیا ہے, ایسی چیز جو کہ ہم لائرز جس کو دیکھ سکیں کھول کے ایز اے کتاب جس میں لکھا ہوا ہو کہ کیا کردار ہے اور کیا ایز این ایڈوکیٹ پھر ہمارا رول ہے؟ دیکھیں, پاکستان لیگل پریکٹیشنرز بار کاؤنسل ایکٹ ہے جس نے پاکستان بار کاؤنسل اور پروونشل بار کاؤنسلز کو کریٹ کیا ہے. پھر ہر پروونس کے اپنے رولز ہیں اور اپنی اسٹیچوٹری باڈی جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے تھرو دس ایکٹ. ان رولز کو پڑھیں گے, اس کے اندر آپ کو پروفیشنل کنڈکٹ بھی ملے گا, آپ کو انرولمنٹ کی سارے بیسک کرائٹیریا ملے گا کہ کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے, کتنی ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز آپ کی ریکگنائز کی جاتی ہیں. ہر پروونشل بار کاؤنسل جو ہے they have a set of universities which they recognize either in the province, Pakistan Bar Council in the entire country and also abroad. So یہ جو اگر آپ بیسک لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک اوور آل پرسپیکٹو ملے گا, بٹ یو ہیو ٹو ریڈ اٹ ان کنجنکشن ود دا رولس, جو ان کے رولز بھی ہیں, پروونشل رولز بھی ہیں اور آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے اپنے رولز بھی ہیں. ٹھیک ہے. سو ابھی اگر ہم دیکھیں کہ بار ایسوسیشن کا جو آپ نے ایک کردار بتایا کہ لائرس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو
law graduates ہیں, newly district court enrolled advocates ہیں, high court enrolled advocates ہیں. So پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اگر کوئی ایسے مسائل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ ایک ریگولر ایڈوکیٹ کو فیس وہ کرتے ہیں, اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا وہ سالو ہو چکے ہیں مسائل, اگر نہیں ہوئے تو اس کے کیا سلیوشنز آپ پرپوز کرتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. دیکھیے میڈم, اس وقت انفارچونیٹلی سنس آئی گاٹ انرولڈ مسائل میں سمجھتا ہوں دن بدن بڑھتے گئے. پہلے کمپیریٹیولی کم پرابلمس تھیں. ایک آپ کے پاس انسٹیٹیوشن تھا جو اچھا آٹو پہ چل رہا تھا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم تھنگز ہیو ڈیٹوریٹڈ. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ ہر پریکٹسنگ وکیل کو فیس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیس پروسیڈ نہیں کرتے. دیکھیے, میری اور کسی بھی اور وکیل کی اہمیت یہی ہے معاشرے میں کہ میں کسی لٹیگنٹ کے بہاف پہ, کسی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ آئی کین گو اینڈ گیٹ اے پیس آف پیپر فرام کورٹ جو اس کو ریلیف دے رہا ہوگا, جو اس کے حق میں کوئی بات کر رہا ہوگا. اگر میں وہ آرڈر نہیں لے کر آ سکتا یا ٹائملی نہیں لے کر آ سکتا تو پھر میرا اور اس پروفیشن کا کوئی فائدہ نہیں. ایک ریمپنٹ کرپشن ہے لوور جوڈیشری میں, جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل مین جو آپ کا لائر ہے, وکیل, وہ ایلیمنیٹ ہو گیا ہے, اور کرپشن کی بنیاد پہ جو عام لٹیگنٹ ہے وہ آرڈرز لے رہے ہیں. اوپر کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیسز نہیں چلتے ہیں. آپ ہر روز جائیں اور مایوسی کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. اگر کیس چل جائے اتفاق سے تو پھر یہ بھی آپ کو مسائل پیش آتے ہیں کہ کس طریقے سے چند جج حضرات جو ہیں آپ سے پیش آتے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ جج حضرات جو ہیں بہت ہی بدسلوکی سے پیش آتے ہیں. یہ بھی مسائل ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں مسائل زیادہ تر جونیئر وکلا کے. جو سینئر وکلا ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں ایک فیس ویلیو, ایک اسٹینڈنگ ہے, آئی تھنک دے گیٹ اوے کلین. جو غصہ ہوتا ہے وہ جج حضرات ینگسٹرز پہ کرتے ہیں یا خواتین پہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ناانصافی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک میجر پرابلم ہے آج پریکٹسنگ وکیل کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بار جو ہے آپ کی فوکسڈ ہے کسی اور ایشوز پہ. ہمارے پاس ایک اور بھی مسئلہ ہے. کچھ سالوں پہلے ایک جوڈیشل پالیسی آئی تھی ہمارے پاس جس نے کیٹر کیا ورک لوڈ کو ججز کے, کہ جج کے اوپر ایک کتنا ورک لوڈ آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے تحت 30-40 کیسز یا اراؤنڈ اباؤٹ دس اماؤنٹ آف کیسز ڈیلی فکس ہو سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جج حضرات وہ کیسز 8:30 بجے اگر وہ بیٹھ گئے تو 9:30-10 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں. جی. اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ویزیبل کہ 1:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اور کیسز لے سکتے تھے, ڈسپوز آف ہو سکتے تھے سنوائی, لیکن وہ کیسز نہیں آتے. آپ کا روسٹر کا ایک میجر ایشو ہے ہائی کورٹ میں, کیسز آپ فکس نہیں کروا سکتے. اکارڈنگ ٹو دس پالیسی اب آپ کا ایک سول سوٹ 4 دفعہ پہلے ڈسچارج ہوگا, 5ویں دفعہ لگے گا. جس دن لگے گا آپ اگر خوش نصیب ہوئے اور وہ صبح میں ہی ڈسچارج نہیں ہو گیا تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر لیٹ آیا تو آپ کا نمبر چلا جائے گا, نہیں ہوگا ریچ. تو یہ ایک آئی تھنک آن گوئنگ ایشوز ہیں اس وقت جو ہر وکیل کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ پہلے کم ہوا کرتا تھا, مے بی بیکاز کہ آئی تھنک پہلے کم ہوا کرتے تھے وکیل اور کیسز کم ہوا کرتے تھے. اب ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہمارا پروسیجر کوڈ ابھی بھی 1902 کا ہے جو چل رہا ہے. ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ایز پر دا 21st سینچری. ہم ابھی تک جو رسیوں میں فائلیں بند رہی ہیں, ہم نے کوئی نیا میڈیم نہیں سوچا کہ ہم اس کو کس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں.
سو تماس صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے یہ جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, یہ جیسے میں نے کہا آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ, میرے خود کے ینگ ڈفرینٹ ساتھی ہیں وہ بھی اسی کا ہی وکٹم ہے, اینڈ الاٹ آف دیم ہیو لیفٹ پریکٹس آلسو, سم آف دیم ہیو چوزن سم ادر پروفیشن آل ٹوگیدر. تو آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹائز کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جیسے کہ اگر نمبر آ رہا ہے کسی کا تو باہر ایک اسکرین لگی ہو اور اس میں ہو کہ نمبر 2 نمبر 3, تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو, ہمیں بار بار اندر جا کے بیٹھنا نہ پڑے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سو آپ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, ہمیں وی ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیکن ہمیں پہلے اپنی بیسکس درست کرنی پڑیں گی. اگر آپ نے ایک عمارت کھڑی کرنی ہے تو آپ کو پہلے اپنے فاؤنڈیشنز سیٹ کرنے پڑیں گے. آپ جتنے بھی ایپس کریٹ کر لیں, ٹیکنالوجی انجیکٹ کر لیں, اگر پھر بھی جج حضرات کیس نہیں چلائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باہر ایک ڈیجیٹل اسکرین لگی ہوئی ہے, اس پہ 16 نمبر چل رہا ہے, آپ نیکسٹ ہیں, آ بھی گئے, آپ کو پتہ چل گیا, آپ ٹائم پہ بھی پہنچ گئے, نہیں چلتا, پھر آپ کیا کریں گے؟ آئی تھنک ایٹیٹیوڈ آف ججز از آر فرسٹ اینڈ فارموسٹ. سو اس کو کیسے آپ پھر چینج کریں گے؟ دیکھیں آپ کے اور میں نے تو سر یہ بھی سنا ہے کہ آئی تھنک دیر آر 12 to 14 ویکینسیز ان دا سندھ ہائی کورٹ, اور ابھی تک وہ بھی فل نہیں ہوئی ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ورک لوڈ ایز ویل. سو what's the scenario? دیکھیں ورک لوڈ تو بڑھتا جائے گا, آپ کا پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ایشوز ڈے ٹو ڈے بڑھ رہے ہیں. اس وقت ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج دیر آر 6 ویکنسیز ان ہائی کورٹ, اور 7ویں میرے خیال میں فیب میں ہو جائے گی, اور ایک ابھی اگر ایلیویشن ہو گئی ہماری ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کی تو پھر وہ پہلے ہو جائے گی, اور پھر 8ویں آپ کو اگلے سال کے شروع میں ہی مل جائے گی آپ کو. تو یہ جو 8-9 ویکنسیز ہیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ ہمیں ان کو فل کرنا چاہیے میرٹ پہ. ہمارا جو ویکنسیز کا بھی ایک مسئلہ ہے جو نہیں ہوتی ہیں ٹائملی, وہ اٹ آلسو کریٹس اے لاٹ آف پرابلمس فار آر لائرز. اس وقت آپ نے 5 تو رکھ دیے ہیں ججز اوریجنل سائٹ پہ, لیکن ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو کمشنر اپوائنٹ کروانا پڑتا ہے, اور کمشنر جو ہے پر وٹنس آپ کی فیس لیتا ہے. یہ ایڈیشنل کاسٹ ہے نہ صرف وکیل پہ بلکہ ایک عام لیٹیگنٹ پہ. ویسے ہی جو کیس تھا سول سوٹ جو آپ پہلے 4 یا 5 سال میں ڈسپوز آف کراتے تھے, آج اس کو 10 سے 12 سال لگ رہے ہیں. سو اپوائنٹمنٹس تو کرنی چاہیے, جلد کرنی چاہیے, لیکن اپوائنٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ایز آئی سیڈ میں سمجھتا ہوں ادھر بار ایسوسیشنس کا اور کاؤنسلس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. دے نیڈ ٹو پلے دیٹ برج بٹوین دا لائر اینڈ دا بینچ. اگر تو بینچ ہمارے مسئلے نہیں سمجھ پائے گی, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں ریزالو نہیں کر سکتے, تو پھر وہ بیٹھ کے صرف اپنی نوکری کر رہے ہیں. اور ایز فار ایز دا بار کاؤنسل اینڈ ایسوسیشنز آر کنسرن, پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک چوزن ریپرزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام وکیل کو کوئی فائدہ ایک اچھے صوفے سے اور ایک اچھے اے سی سے, اگر وہ صبح آئے اور وہاں کام نہ کر پائے, اپنی روزی روٹی اگر وہ خود کمانا شروع ہو جائے عزت سے, تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ چیزیں خود کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جوڈیشری کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا ماڈل اختیار کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں دے آلسو نیڈ ٹو فوکس آن ڈسپوزنگ آف دا میٹرس. ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایفیشینٹ جوڈیشری کے لیے بہت ضروری ہے کہ بار اور بینچ ساتھ چلے. بار ہیز ٹو اسپیک اینڈ ریز دیئر وائس اگینسٹ آل دیز تھنگز دیٹ از کنٹینیوسلی ہیپننگ اگینسٹ دا ممبرس. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے الیکٹرانک مینس کی بات کی ہے, یہ بار یا بار کاؤنسلز جو ہیں آن دیئر اون نہیں کر سکتے. کاز لسٹ بنتی ہے ہائی کورٹ سے. ہمارا ایک بار ایسوسیشن کا اگریمنٹ ہے ود دی ہائی کورٹ کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے, ہم اس کو آن لائن ڈالتے ہیں ویب سائٹ پہ. کچھ پھر اس کے لحاظ سے میسیجز چلتے ہیں, کچھ کو کاز لسٹ پرنٹ میں ملتی ہے. یہ چیزیں کولیبریشن میں ہوتی ہے. اگر کل کو ہمیں کوئی ایپ بھی ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں کوئی اور فیسلٹی اپنے ممبران کو دینی ہے, تو یہ چیز آپ کی بینچ کے ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ ہی چل سکتی ہے.
بالکل. ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں دا لاسٹ 5-6 ایئرس ہماری کمیونیکیشن ڈیٹوریٹ ہوئی ہے, ہماری ریلیشن شپ ود دا بینچ سیویئرلی ڈیٹوریٹ ہوئی ہے. ہم کوئی کام صحیح طرح نہیں کروا پائے جو ہم چاہتے تھے کہ ہم کروائیں. اس وقت جو ہمارا کنسلٹیشن روم ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے, اس کو بھی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. تو تیمار صاحب, آپ کا ہماری اس بارے میں بھی بات ہو چکی ہے, آپ نے بہت قریب سے 2007 کی لائرز موومنٹ, آپ اس کا بہت ہی اہم حصہ بھی رہے ہیں. تو اس ٹائم سے پہلے, اس ٹائم کے بعد سے لے کر اب جو ہماری بار ایسوسیشنز کا ایک ایڈوکیٹ کا رول ہے ٹو انشور کہ ڈگنیٹی آف دا پروفیشن انٹیکٹ رہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واٹس دا ریزن آف دا ڈیٹوریشن دیٹس ہیپنڈ اوور دی ایئرس, بیکاز آپ نے اتنی قریب سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک وی ہیو not invested enough in our human resource. I think our focus shifted from the youth, اور جو اس کے بعد ایک انجیکشن آیا ینگ لائرس کا, جنہوں نے وہ گلیمر دیکھا تحریک کا. Unfortunately we were not able to cater to that youth. 2008 سے لے کے جب تک تحریک چلی, اور آپ دیکھ سکتے 2011-12 تک جب تک افتخار چودھری صاحب بھی موجود تھے اپنی سیٹ پہ, تو ایک بہت بڑا رائز آیا پروفیشن میں, اور بہت سارے ینگسٹرز نے LLB شروع کیا اور سب کو وکیل بننا تھا, سب نے کیا. لیکن آئی تھنک جو آن گوئنگ ہماری ایجوکیشن پروگریس تھی بار ایسوسیشن اور کاؤنسل کی طرف سے, اس کی طرف سے کافی نیگلیجنس آنا شروع ہوئی سبسیکوینٹلی. اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارا پروفیشن کیٹر کر پایا, نہ ہماری اپوائنٹمنٹس میں سمجھتا ہوں صحیح ہوئی. میں سمجھتا ہوں سیاست بار سے نکل کے بینچ کے اندر بھی آ گئی. اس سے بینچ میں بھی ڈکلائن آیا کوالٹی میں, اور بار میں بھی ڈکلائن آیا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری فوکس آور سیلوز ٹورڈز دا یوتھ. آئی تھنک دے آر آر فیوچر. اگر آپ کو اس پروفیشن کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا ان کوالٹی ایجوکیشن. آئی تھنک کاؤنسلز ہیو ٹو پلے دیئر رول. آئی تھنک جو یہ 5 سال کا پروگرام PBC نے بنایا تھا, پاکستان بار کاؤنسل نے, یہ ایک اچھا پروگرام ہے, لیکن ان کو اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہو, ہو صرف رہی ہے روڈ لرننگ نہیں ہو کہ یہ سیکشنز ہیں آپ یاد کریں. ایگزیکٹلی. یہ جو ہمارے پاس ایک پاکستان میں کلچر ہے کہ رٹا لگا کر آ جاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں, آئی تھنک اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا. آئی تھنک دے ہیو ٹو فوکس کہ آپ کے پاس ایک پرماننٹ فیکلٹی ہونی چاہیے, ناٹ جسٹ پارٹ ٹائم لائرس کمنگ ان ٹرائنگ ٹو میک اے کوئک بک ہیئر اینڈ دیئر. اس میں بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہاں, لیکن دیکھیں, I think that there should be a proper standard of the quality that they need to maintain. I think there's some students also are good teachers. I think so, yes. At this stage, I think اگر آپ کو ایک اچھا وکیل ملتا ہے, yes. But in the long run, you definitely need a permanent faculty. You need a faculty who is present at all times at the campus. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے, پوچھنی ہے, تو you don't have to wait کہ ابھی تو سر جو ہیں ہمارے کورٹ میں کیس چلا رہے ہوں گے, وہ جب آئیں گے اپنا کلائنٹ سے مل کے تو پھر ہم کریں گے. لانگ رن میں ڈیفینیٹلی. شارٹ رن میں رائٹ ناؤ یس وی ڈونٹ ہیو پرماننٹ فیکلٹی انفارچونیٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پرماننٹ فیکلٹیز آر بینگ پیڈ انف. یہ اتنا لوکریٹو پروفیشن اب نہیں رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس میں بھی فوکس کرنا پڑے گا تاکہ لوگ آئیں اور بنیں ٹیچرز اور پروفیسرز بنیں. یس, اینڈ ان کو اس قسم کی رسپیکٹ بھی دینی چاہیے کہ جی یو نو دا انٹائر پروفیشن آپ ڈگنیٹی اس وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہو اپ ہولڈ کرنا. سو دا وے لا اسکولز آر ناٹ ریئلی کنیکٹڈ ٹو دا بار کاؤنسلز اینڈ بار ایسوسیشنز, یہ لیزوں کریٹ کرنا ضروری ہے, اور اگر ضروری ہے تو اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو نو دس اور ناٹ, بٹ کراچی یونیورسٹی کچھ عرصہ پہلے تک PhD کراتی تھی لاء میں, وہ بند ہو گیا کیونکہ ان کے پاس PhD ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنے کے لیے PhD لائرز نہیں تھے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا LLM کا پروگرام بھی بند کر رہے ہیں. ہماری بار ایسوسیشنز اور کاؤنسلز اس وقت اس سبجیکٹ پہ خاموش ہیں. آئی تھنک اس سندھ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے.
اور ایک وقت میں یہی سب سے بڑی تھی. اب تو ملک میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز آ گئی ملک بھر میں آپ کے, لیکن جو ڈیٹوریشن ہمارے اپنے شہر میں اپنی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں, آئی تھنک جو بار ایسوسیشنز اور کاؤنسل نے اپنا منہ پلٹ لیا ہے ان سے, آئی تھنک اٹس اے اسمال بٹ اے ویری امپورٹنٹ ریزن وائی سچ ڈیٹوریشن ہیز ہیپنڈ. اگر آپ کی انوالومنٹ آپ کے اپ کمنگ جنریشنس کے ساتھ نہیں ہوگی, کوئی کنیکشن نہیں ہوگا, اینڈ دے ول ناٹ فیل کنیکٹڈ وتھ یو, دے ہیو نتھنگ ٹو اسپائر, کچھ کنیکشن نہیں ہے کہ بھائی آئی لک اپ ٹو سو اینڈ سو پرسن کہ یار وہ آئے, انہوں نے ہمیں آ کے کچھ چیز سکھائی. دس از ہاؤ اے پروفیشنل شوڈ بیہیو, پروفیشن میں ایسا ہونا چاہیے. تو پھر ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا, بالکل کوئی پھر یہ گائیڈنس آ کے وہی کریں گے کہ بھائی کسی طریقے سے 4 پیسے جلدی سے مل جائیں اور ہم آ جائیں, ایک نیا فون خرید لیں, ایک نئی گاڑی خرید لیں, اور جو ایک ہمارا ایک نیا یوتھ کا رخ ہے, نیا وے نکل گیا کہ بس مٹیریلسٹک چیزوں میں آپ انویسٹ کرتے رہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں. تو جو آپ کا مورل فیبرک ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہوتا رہے گا. مینٹرشپ اور ٹریننگ کی بہت کمی رہی ہے, اور آپ نے اسی بات پہ ٹچ اپون کیا. تو لیٹس سے کہ اگر اینڈ ایون آئی تھنک لاسٹ 1-2 سال میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک ووکیشنل ٹریننگ کورس کروایا تھا فار 6-5 days. اس طرح آن آف چیزیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہر کوئی اپنے ٹینیور میں کرتا ہے. سو واٹس دا ریزن کہ یہ آپ اس کو پراپر پروگرام ہر ٹینیور میں کنٹینیو نہیں ہو سکتا؟ کیا ہر کینڈیڈیٹ کمز ود دیئر اون مینیفیسٹو یا انٹرسٹ, یا پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب کا رخ بدل گیا ہے, تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میڈم, ایز اے سیڈ, جو پروفیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ ہے آپ کا کاؤنسل. یہاں یہ رول سندھ بار کاؤنسل کو کرنا چاہیے. کافی حد تک سندھ بار کاؤنسل کر رہا ہے, اور کافی حد تک آپ کی بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں. یہ کام آئی تھنک دونوں کو مل کے ساتھ میں ہی کرنا پڑے گا, بٹ دونوں کی ریسورسز ڈفرینٹ ہیں. ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے جس کے پاس کوئی فنڈز آتے ہیں, آپ کی سبسکرپشنز ہیں, کسی کے پاس ایئرلی سبسکرپشنز ہیں, یہاں ایسوسیشنز کی اپنی سبسکرپشنز ہیں. اب فار سیک آف آرگیومنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی 1300 روپے پورے سال کی سبسکرپشن ہے. دیٹس جسٹ اباؤٹ 100 روپیز, اوور 100 روپیز اے منتھ. اس میں آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ ایک بار ایسوسیشن کتنا ایجوکیشنل کام کر سکتی ہے آپ کے لیے؟ سملرلی ایک بار کاؤنسل کی سالانہ سبسکرپشن آپ کی جو لائسنس فی کی ہے وہ اراؤنڈ 5000 سمتھنگ 5500. تو اس میں بھی وہ کتنا کچھ کر سکتی ہیں. آئی تھنک اس لیے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو اکمپلشڈ لائرز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ آ کے کچھ ڈونیشن دیتے ہیں. تو اے لاٹ آف پولیٹیکل پارٹیز ٹینڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ڈونیٹ. تو وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ریسنٹلی سندھ بار کاؤنسل نے ایک میڈیکل کارڈ نکالا تھا, دیٹ واز کمپلیٹلی فنڈیڈ بائی اے ڈونیشن میڈ بائی دا گورنمنٹ. سو وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ آیا, آپ نے اس کو اپنے برادری کے لیے, اپنی فرٹرنیٹی کے لیے آپ نے لگا دیا. تو یہ ایک ایز آئی سیڈ, ہر کوئی جو آتا ہے وہ اپنی ایک نئی چیز لیے لے کر آتا ہے, کیونکہ اس کے کوئی رولز سیٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہوئے. جو سیٹ انرولمنٹ کے لیے آپ نے سندھ بار کاؤنسل نے اپنا کیا ہوا ہے کرائٹیریا کہ آپ نے ایکس وائی اینڈ زیڈ پاس کرنا ہے, آپ نے ایک پڑھنا ہے, یہ لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پاس کر کے اپنا وائوا دے کے نکل جاتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پرپوز کیا تھا اپنی کیمپین میں بھی میں بولتا پھر رہا ہوں کہ آئی ووڈ آئیڈیلی لائک کہ ایٹ اے بار ایسوسیشن لیول وی ٹرائی اینڈ انشور کہ جو آپ کے سال میں نئے وکیل انرول ہوتے ہیں ان کو آپ پیوپلیجز فراہم کریں. میں سمجھتا ہوں دس کین میک اے چینج. اگر آپ کو ایک اچھا سینئر ملتا ہے اپنے پروفیشن کی شروعات میں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا منی, اٹس آلسو اباؤٹ دا ایکسپیرئنس. اگر آپ کو ایک اچھی فرم میں ایک اچھے سینئر کے ساتھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں ویسا بن جاؤں.
اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی, اس وقت آپ دیکھیں کراچی میں دیر از اے ہیوج انفلکس of law students, lawyers, فرام آل اوور دا کنٹری, all over the country, yes. رائٹ. ان کو پتہ ہے یہ آپ کا اور بزنس ہب placements ہے, نہیں ہے. پلیسمنٹس بالکل بھی نہیں ہے. جو اپنی طرف سے آ جاتے ہیں ان کو مل گئی تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اینڈ دین دے ٹرائی اینڈ میک اے کوئک بک ہیئر اینڈ دیر. Or if they are just disappointed in their profession, they leave. And this is what's happening with, I think, my generation. میرا کوئی peers or, competitor, contemporary نہیں ہے. It's because the litigation field in itself is so difficult to navigate. Right. جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کیا ہیں, کیا کرتے ہیں. میرے ہی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں اور مجھے ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. The only time I think I went to the bar council was to get a license, and I don't even, it's a very blur memory of me giving a test that was also, جس کے آنسرز بھی مجھے اس ٹائم پہ بتائے جا رہے تھے کہ یہ لکھ لیں. انٹرویو میں انہوں نے کہا کیا کرتی ہیں, کیا اچھا لگتا ہے, that's it. So if that's the bar کہ کوئی بھی آ کے جیسے کہ we take the example of America, there's a proper very tough exam that they have to give and proper filtration system ہے. So we جیسے ہم ڈگنیٹی آف دا پروفیشن کی بات کریں تو یہ فلٹریشن کا سسٹم ہونا بھی تو ضروری ہے. بالکل آپ کی بات بجا ہے. آپ نے امریکہ کا اگزامپل دیا, میں آپ کو پاکستان کا اگزامپل دیتا ہوں آئی کیپ کا. چارٹرڈ اکاؤنٹس آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. آئی تھنک ایک بہت زبردست پروفیشن کا ریگولیٹر ہے وہ. ایک زبردست طریقے سے, بہترین طریقے سے اپنے پروفیشن کو لے کے چل رہا ہے. ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو یہاں کوالیفائی ہوتے ہیں دنیا بھر میں اپریشیٹ کیے جاتے ہیں. کھڑے کھڑے ان کو نوکریاں ملتی ہیں, دبئی چلے جاتا ہے, کوئی یورپ چلا جاتا ہے, کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو لوکل لا گریجویٹ ہے اس کو کراچی میں بھی نوکری نہیں ملتی. اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود زیادہ سیاست میں آ گئے, کسی طریقے سے ہم ووٹ بینک اپنا بنائیں, لیکن ہم نے ان کی ٹریننگ اور ان کی گرومنگ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا. پرائیورٹی میں نہیں تھا, وہ تو آتا ہی بالکل نیچے ہے. کل کسی کو اگر مل گئی نوکری تو ٹھیک ہے, ادروائز مجھے خود آن اے ڈیلی بیسز آئی گیٹ سی ویز فرام ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس. سندھ کے اندر ہی کوئی جامشورو سے ہے, کوئی ٹنڈو الیار سے ہے. ایوری ون وانٹس ٹو کم ٹو کراچی بیکاز وہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ. جیسے کل کو کوئی یہ انٹرویو دیکھے گا, بولے گا دیکھو کتنے بڑے وکیل ہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, میں نہیں آپ. سو آئی تھنک کہ یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے, بٹ جب انٹر ہوتے ہیں پروفیشن میں تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری شیٹر ہو جاتی ہے. سو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آج آپ سے کوئی لیٹس سے اسٹوڈنٹ ان اے لیولز اور ان انٹرمیڈیٹ, دے آسک یو کہ شوڈ آئی بیکم اے لائر ان دس کنٹری اسپیشلی اف آئی وانٹ ٹو پرسیو لیٹیگیشن, سو اس کو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم نو, آئی ول ڈسکریج دیم بیکاز ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیشن کا حال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے سینئرز اور جو اب آپ کے مڈ ٹیئر لائرز ہیں, آئی تھنک دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اس سے پہلے کہ یہ پروفیشن آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے, آپ کو اس چیز کو سنبھالنا ہے. آپ کی یوتھ آ رہی ہے کام کرنے کے لیے اور اس وقت کام نہیں ہے. جو انفلیشن ہے, جو آپ کے پولیٹیکل سیناریو ہے, جو آپ کا بار کی سیاست کا رجحان ہے, اس میں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں سین مائنڈ میں انکریج نہیں کرے گا کہ آپ آئیں اس پروفیشن میں ضرور آئیں, کیونکہ کسی کا بینیفٹ نہیں ہو رہا, انٹلیکچوئل, اسپرچوئل, مانیٹری. دیکھیے کوئی انٹلیکچوئل کانورسیشن تو ختم ہی ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی کوئی انٹرسٹنگ کانورسیشنز ہو رہی ہیں ہر جگہ. کوئی بیٹھا ہوا کوئی وائریز کی بات کر رہا ہے کہ یار یہ چیلنج کریں یا فلانا ہے ڈمکانا ہے. کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہم پروسیڈ
کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ خود ہوا ہے بہت دفعہ کہ آئی ایم ناٹ میکنگ ویری انٹلیکچوئل آرگیومنٹ. میری کمپٹنس تو جج نہیں ہو رہی ہے. اٹس جسٹ کہ ہاؤ ویل بیہیوڈ آئی ایم, یا پھر جسٹ جنرلی آپ نے فیس ویلیو کی بات کی تھی. تو دیر از نو گروتھ آف می. ایون لوگ کہتے تھے نا آپ ہائی کورٹ جا کے بیٹھے ہیں, اس پہ آپ نوٹ ڈاؤن کریے. میں نے کیا ایز اے لا اسٹوڈنٹ ایز ویل کہ نوٹ ڈاؤن کرو اگر بہت اچھی کوئی پروسیڈنگ ہے, میں نے سیکھا ہے. لیکن ناؤ آئی ایم آلسو ویری ریلیکٹنٹ ٹو ٹیل لا اسٹوڈنٹس اور مائی ایسوسیٹس آلسو کہ آپ جا کے بیٹھیں. وہ کیا سیکھیں گے وہاں پہ کہ جج چلا رہا ہے, وکیل اپنا چلا رہے ہیں, اس میں سیکھنے کو کیا ہے؟ میں جب نیا انرول ہوا تھا اس وقت چیف جسٹس تھے مرحوم صبی الدین صاحب, اور میرے والد صاحب نے بولتا کہ اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو تم جا کے اس کورٹ میں بیٹھ جایا کرو. تو جیسے صبی الدین احمد صاحب کی کورٹ میں ہم اکثر بیشتر جایا کرتے تھے اور سنتے تھے اور امپریس ہوتے تھے کہ کس طرح کیسز چل رہے ہیں. اس زمانے میں شریف الدین پیرزادہ صاحب, حفیظ پیرزادہ صاحب, مخدوم علی خان صاحب, یہ سب بڑے بڑے نام آتے تھے اور وہاں کیسز چل رہے ہوتے تھے ڈے ٹو ڈے بیسس. نام ابھی بھی بہت بڑے بڑے ہیں جو آتے ہیں یہاں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی مایوس ہو کے اب آتے ہیں. بہت سارے سینئرز نے تو اب صرف اور صرف سپریم کورٹ تک اپنے آپ کو لمٹ کر لیا ہے. بالکل, کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا ایک سینئر لائر تھے, بہت ہی ان کی میں عزت کرتی ہوں, ان کے سامنے جو ہیں وہ دا چیف جسٹس واز جسٹ ویری بہت غلط طریقے سے آپ بات کر رہے ہو. ایک انسان جس کی ایک لیگیسی رہی ہے اینڈ دیٹ پرسن از میکنگ اے ویری فیئر پوائنٹ. آئی تھنک آپ نے بہت ہی, وہ بالکل لحاظ ہی نہیں رہا جیسے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹرینڈ تھا میڈم کہ جب کوئی جج ریٹائر ہوتا تھا تو ایک ریفرنس پڑھا جاتا تھا ان کے آنر میں. بڑی مایوسی ہوئی جب ہمارے حال ہی میں جو چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ان کے لیے کوئی ریفرنس نہیں پڑھا گیا. شاید اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہی واز دا لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس آف سندھ, اور وہ بہت ہی ان سیرمونیسلی ریٹائر ہو کے چلے گئے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان سے مایوس تھے. جو آج وکلا اور بینچ کے بیچ میں ڈفرینسز ہوئے ہیں, بہت سو کا یہ ویو ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوئے. میں ان چیزوں کو اگری یا ڈس اگری کی بات نہیں کرتا, لیکن میں یہی ضرور کہتا ہوں کہ ایز این ایڈمنسٹریٹو ہیڈ یو کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ فار یور انسٹیٹیوشن. انفارچونیٹلی ہی ڈنٹ. اینڈ جو باقی جج حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کیا. دے کیشڈ ان آن اٹ. ان لوگوں کی پرہیپس اندر کی کوئی سیاست تھی یا کچھ ان کا تھا, لیکن دن رات ایک ہی شکایت تھی کہ کورٹ نمبر 1 میں اس قسم کا بیہیویئر ہے, کورٹ نمبر سو اینڈ سو میں اس قسم کا بیہیویئر ہے, یہ جج صاحب سنگل میں بیٹھے ہیں ان کا یہ بیہیویئر ہے. فلانا جج کے پاس جاؤ وہ 9:30 بجے بورڈ ختم ہو جاتا ہے ان کا, ایک کورٹ میں جائیں وہاں صرف پبلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے آپ نے دیکھا 6 سال میں یہ دن بدن صرف ڈیٹوریٹ ہی ہوا ہے. اور دس از ناٹ ویری انکریجنگ فار دا ینگر دا یوتھ آف آر فرٹرنیٹی. وہ جب ادھر آتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو کوئی کام نہیں ہوتا, اس سے زیادہ کام تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری اوریجنل جوریسڈکشن جو ہے اٹ شوڈ بی ٹرانسفرڈ ٹو ڈسٹرکٹ کورٹ, پرائمریلی بیکاز وہاں ایکچولی کام ہو رہا ہے. جیسا تیسا کام ہوگا, آپ کو پتہ ہے 2 سال میں سوٹ چل کے ایویڈنس ریکارڈ ہو کے کورٹ میں, ناٹ تھرو کمشنر, کورٹ میں چل کے ختم ہو جائے گا. آپ اف یو آر اگریوڈ آپ اپیل کر سکتے ہیں وہاں. لیکن اس وقت ہائی کورٹ میں تو کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, اور آپ کے پروفیشن کے لیے یہ بہت ڈسکریجنگ ہے. آپ ڈگنیٹی کی بات کی آپ نے, آپ نے 2007-8 کا مجھے ریفرنس دیا. آپ کو یاد ہوگا 2008-9-10 میں یہ بار ایسوسیشنز وہ تھیں جو ایک آرمی چیف کو چیلنج کرتی تھیں. آج آپ ایک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ایک ایس ایچ او کو چیلنج کریں. آپ نے اپنا خود کی ڈگنیٹی تباہ برباد کی ہے, کمپرومائز کی ہے. سو اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک ڈیٹیریشن ہو گئی ہے اور سب کچھ خراب ہو گیا ہے. اب اس کو کیسے اٹھائیں؟
اور میرا آپ سے اسپیسیفک جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میری بہت ریسنٹ انوالومنٹ ہے, آئی ایم اسٹل ویری ینگ لٹیگیٹر ان دس انڈسٹری. میں نے جب لاسٹ ایئر بار پالیٹکس کو جوائن کیا تو بہت ہی اپریہینشن تھی, بہت ریلکٹنس تھی, بیکاز جب میں نے انٹر کیا پروفیشن تو سب کہتے تھے یہاں پہ تو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کلا گردی ہو رہی ہے بار پالیٹکس میں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. سو بہت ہیزیٹنٹ تھی میں, اور اسی طرح میرے بہت سارے کولیگس بھی ہیزیٹنٹ ہیں. بٹ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جا کے اگر ایک دفعہ میں دیکھوں گی نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کام, اور جنرلی آئی واز ریئلی فیڈ اپ, جس طرح جو بھی آپ نے سچویشنز بتائیں کہ اس کو اب سالو تو کرنا ہے, کون کرے گا, ہم ہی کریں گے, آئیڈیاز وغیرہ ایوری تھنگ, دا یوتھ ہیز اٹ, یو ہیو اٹ, آئی ہیو اٹ. سو وائی از اٹ دیٹ colleagues like me, اور یا پھر اگر آپ کے colleagues یا friends ہیں, they think that bar politics, let's say, is dirty, it's something that people are generally apprehensive about it, لیکن ہم تو politics میں بالکل بھی involved نہیں, but اگر نہیں ہوں گے تو پھر کون چیزیں بدلے گا, جس قسم کا ریولیوشن آپ کہہ رہے ہیں یا چینج بدلاؤ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میڈم, پالیٹکس اینی ویئر ان دا ورلڈ از ڈرٹی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی سطح پہ کسی ملک میں یا کسی چھوٹی آرگنائزیشن میں وی ہیو کلین پالیٹکس. بار کی سطح پہ اب اٹ ہیز بیکم انکریزنگلی ڈیفیکلٹ فار ینگ انرجیٹک لائرز ٹو انٹروڈیوس دیم سیلوز, بیکاز ہم نے یہ الیکشن ایک بہت مہنگا کر دیا ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. ہمیں ایک ڈراسٹک چینج کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کچھ سالوں میں, ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ان چیزوں کو کھڑے ہو کے ڈسکریج کرنا پڑے گا. سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ کی برتھ ڈے ہے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں اور کیک کاٹوں, یا آپ کی اینیورسری ہے یا میں وہاں آ جاؤں, آپ کو بلا لوں ریسٹورینٹس میں اور وہاں آپ کو جو ہوں سیلیبریٹ کروں. یہ بار کی سیاست نہیں ہے. یس, میں سمجھتا ہوں کہ بار اور بار کے پریمیسز صاف ستھرے ہونے چاہیے, کلین ہونے چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آ کے آپ ریسٹ کر سکیں ڈیفینیٹلی. لیکن بار کی ڈگنیٹی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بار پھر جو آپ کے اصول تھے ان کو ریوائیو کریں. آج بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے ویلفیئر کے نام پہ یہ کر دیں گے, ہم آپ کو ویلفیئر کے نام پہ وہ کر دیں گے, اتنے پیسے آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ آپ اس پروفیشن کو ٹھیک کریں. یہ جو ڈیٹوریشن آ رہی ہے, اگر آپ اس وقت نہیں کھڑے ہوں گے, اس وقت آپ اپنے بیسک اصول نہیں سمجھیں گے, آپ کا جو ینگ لاٹ آ رہی ہے ہر روز گریجویٹ ہو کے, ہر سال گریجویٹ ہو کے آ رہی ہے, اگر اس کو یہ معنی نہیں پتہ کہ بھائی سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کس چیز کو کہتے ہیں, رول آف لا کیا ہے, اینڈ وائی ڈو یو نیڈ این ایفیشینٹ اینڈ این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, وہ پھر انہی چیزوں کو بولے گا ہاں دیکھیں تہماسب صاحب آئے تھے, انہوں نے میرا کیک کاٹا تھا, میں انہی کو ووٹ دوں گا. تو وہ کیلیبر اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا پروفیشن گرو کرے گا. یو ہیو ٹو انجیکٹ چینج یور سیلف. آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا ہے. آپ کو یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہٹا کے چیزیں ایک براڈر پکچر لوگوں کو دکھانی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس چیز کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں, ہم کس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں. آج آپ کی پوری بار فریکچرڈ ہے. ہر 6 لوگ ایک نیا گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے, ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, وہ ایک الگ چیز کرنا چاہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کو گیدر کریں, ایک یونائٹڈ بار کو لے کر آئیں. بار یہ وہ بار تھی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جس نے ایک سٹنگ آرمی چیف کو چیلنج کیا تھا. اب آنے والا دور اور بھی ڈیفیکلٹ ہے. 2008 میں 2007 میں جو آپ نے ابھی بات کی, آپ کو آپ کا اپوننٹ نظر آتا تھا سامنے. اس وقت ایک ہائیبرڈ سسٹم اس ملک میں ہے جس کو آپ کو چیلنج کرنا ہے, جس میں آپ کو آپ کا دشمن نظر نہیں آتا. آپ کو لیکن وہ مائنڈ سیٹ اپنے خود کے فٹرنیٹی میں نظر آتا ہے. آپ کی صفوں میں وہ گھس چکے, وہ آپ کے انسٹیٹیوشن میں. یہ چیزیں
میں سمجھتا ہوں ہر اس لائر کو پتہ ہونی چاہیے جو بار کی سیاست میں آنا چاہتا ہے. ایز آئی سیڈ کہ ایک ہائبرڈ سسٹم از ناؤ ان پلیس اور وہ آپ کو اب چیلنج کرنا ہے. یہ چیزیں ایک ینگ وکیل نہیں سمجھ پا رہا کیونکہ آپ نے اس کا فوکس اس چیزوں سے ہٹا دیا ہے اور بولا کہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو ایک اچھا اے سی اور ایک اچھا صوفہ دیں. نہ وہ کما پا رہا ہے کورٹوں میں, نہ اس کی وہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کس چیز کے لیے آواز اٹھانی ہے, کس چیز کے لیے جنگ لڑنی ہے. Yes. سو یہ چیز دس آل لیڈس ٹو دیٹ ڈیٹوریشن ان آر پروفیشن وچ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ آئی تھنک کہ بیکاز آپ نے کہا کہ بہت سارے گروپس بن گئے ہیں, پلس آئی تھنک سوشل میڈیا از آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو اے لاٹ آف ڈفرنٹ سارٹ آف ڈسکورسز وچ از ناٹ ہیلپنگ اینی ون. اٹس کریٹنگ مور کنفیوژن امنگسٹ اس. آئی تھنک کہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی صرف نیویگیٹ کرنے میں لیگل انڈسٹری میں کہ کون سا وچ لائر شوڈ آئی جوائن, یا اگر مجھے کسی کو جوائن کرنا ہے تو ان کو میں کیسے ریچ آؤٹ کروں. اگین اٹ واز اے لاٹ آف کنفیوژن اراؤنڈ دیٹ. سو ینگ لائرس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ اور ڈسکریجنگ ماحول ہے ان دیز ڈیز, اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری ود دیٹ. سو واٹس دا آلٹرنیٹ ٹو دس دین؟ ڈو یو ہاؤ ڈو یو نو, ہم لوگ پریولیجڈ ہیں الحمد للہ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ مائی بلس, بٹ آئی ڈو لٹیگیشن, آئی ڈو وکالت بیکاز آئی ہیو اے پیشن فار اٹ. بٹ جب تک آپ کا اگر پیٹ پورا نہیں ہے تب آپ پیشن کو کیسے کنٹینیو کر سکتے؟ دیر از نو سسٹیننس ماڈل. So what should the young lawyers really do? Would you advise that they should continue wakalat, or if they should continue wakalat, focus only on training but have, let's say, a teaching job or some freelancing work or something that's paying their bills? So what's the way forward? I just want to make it easy for the younger lawyers, you know, my colleagues, jo naye log aa rahe hain unke liye. I think first and foremost, I think they should reach out to their bar associations. یہ آئی ایم شیور سب لوگ سن رہے ہوں گے ملک بھر میں. آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کی بار ایسوسیشنز ہیو ٹو پلے دس رول. میں انکریج نہیں کروں گا کہ کوئی سیکنڈ جاب لیں انلیس یو آر ایکچولی ٹیچنگ. آئی تھنک ٹیچنگ از اے ویری نوبل پروفیشن, اینڈ جو پڑھا سکتا ہے اس کو پڑھانا ڈیفینیٹلی چاہیے. لیکن ایز آئی سیڈ یہ اتنا آپ کی انکم کو سبسٹیوٹ نہیں کرتا اس وقت. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بار ایسوسیشنز کین پلے اے رول, دا بگیسٹ ویلفیئر دے کین ڈو فار دیز یگسٹرز از کہ دے فکس دا سسٹم. اگر آپ کا سسٹم خود فکس ہوگا تو آپ کے وکیلوں کو دوسری نوکریاں بھی نہیں کرنی پڑیں گی. ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ بیلٹ میں ان کا کوئی پلاٹ نکلا ہے ایسوسیشن کے اس میں, یا کوئی گھر بنا کے دے گا, یا کہیں سے کوئی ان کو اسکیم مل جائے گی بار ایسوسیشن سے. اگر آپ ان کو خود ٹرین کر دیں, اگر آپ ان کو قابل بنا دیں, پروفیشن ٹھیک کر دیں, تو یہ ساری چیزیں وہ خود اپنے بلبوتے پہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وی ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول. یہ جو آنے والے ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بے تحاشا کمٹمنٹس ہوتی ہیں. آئی تھنک ایک کمٹمنٹ ہم سب کو اپنے آپ سے کرنی پڑے گی کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آور اون پروفیشن, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آور اون انسٹیٹیوشن. اگر آپ کو یہ انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے, اگر آپ کو اس پروفیشن کو بچانا ہے, اس کی ڈگنیٹی کے لیے کام کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو ٹیک اٹ اپون یور سیلف, ناٹ جسٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز کہ میں اب تماس نے بولا تھا پوڈ کاسٹ میں تو میں اب الیکشن لڑوں گا اور ٹھیک کروں. یہ آپ بغیر الیکشن کیے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. But Tamas sahab, nobody really wants to take the responsibility. And I'll tell you, I was at ek podcast mein main thi, aur and this obviously is a segue to another element that I wanted to discuss. کہ جو ینگ لائر آتا ہے, چلو ویسے تو اس کو پلیسمنٹ نہیں ملتی ہے, لیکن اگر وہ پلیسمنٹ اس کو مل جاتی ہے, ہی اور شی اسٹارٹس اے جاب ایٹ اے لا فرم, تو یا تو پے اس کو ملتی نہیں ہے, سیلریز دیر نو سیلریز, یا تو پھر ملتی ہے تو چلے 10,000 دیتی ہے, یا پھر ٹوکن منی دیتی ہے, یا پھر کبھی دیے کبھی نہیں دیے. سو دا ینگ لائر, اے فریش گریجویٹ, از آلریڈی اسٹرگلنگ فرام بوتھ دی اینڈس, کہ سکھانے کو بھی شاید ٹریننگ اتنی اچھی نہیں مل رہی سینئر سے, پھر
पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, but they are every single day they are sitting in courts, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सिटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट से स्पेशल कोर्ट्स जा रहे हैं, and that was my earlier years as well. So फैसल नकवी नाम है उन लॉयर का, उनका बहुत फेमस एक आर्टिकल है. उन्होंने कहा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो एक नेट लॉस होता है टू अ लॉ फर्म, एंड उस पर बहुत डिबेट चली. मैंने भी उस पर काउंटर पीस लिखा. तो इस तरह का जो कंडक्ट है कमिंग फ्रॉम वेरी टॉप लॉयर्स, रिस्पेक्टेड लॉयर्स, कि फ्रेश ग्रेजुएट्स नेट लॉस हैं और दे शुडंट बी रियली पेड बिकॉज दे आर सीन एज अ नेट लॉस. सो डोंट यू थिंक कि सीनियर्स को भी सीनियर्स ये जिम्मेदारी लेने को, जो आपने मेंशन किया कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो उसके लिए वो भी शायद रेडी नहीं हैं या लेना नहीं चाहते, या मे बी दे हैव मेड अ लॉट ऑफ डॉलर्स, सो दे डोंट रियली, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द जनरेशन इंडस्ट्री बेसिकली. देखिए मैडम, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच है. अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, ठीक है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू पे बैक. जिस प्रोफेशन से आपने कमाया है, ना सिर्फ पैसा बल्कि नाम भी, ये अब आप पे लाजिम है कि आप उस प्रोफेशन को बेहतर भी करें. मेरी चंद सालों की स्टैंडिंग में मैं ये समझता हूँ कि मेरी ग्रूमिंग ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि हम हर वकील को जो हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस वकील को भी जहाँ से भी पढ़ कर आता है, नॉट जस्ट फ्रॉम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर, इन कराची, इन सिंध, कि आपको आए उसको आप बेसिक ट्रेनिंग दें. ये नेट लॉस नहीं है, दिस इज़ योर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर आज आप बैठे हुए ये बोल रहे हैं कि ये नेट लॉस है, 10 साल बाद आप रोएंगे या दिस प्रोफेशन इट्स नाउ डिस्ट्रॉयड, इट्स बिकॉज यू नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड, यू वर ओनली लुकिंग फॉर अ नेट प्रॉफिट. अगर आप उस वक्त इन्वेस्ट करते अपने इस प्रोफेशन में, अच्छे वकील आते आपसे सीख के, तो आज ये प्रोफेशन बेहतर होता. अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जाएं मार्केट में, आपको बेतहाशा वकील मिलते हैं. कोई बोलेगा मैं मखदूम अली ख़ान का जूनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं हफीज़ पीरज़ादा साहब का जूनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं मुनीर अहमद मलिक का जूनियर हूँ. ये वो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बेतहाशा वकीलों को ट्रेन करके मार्केट में लेकर आए. वो जजेस भी बने, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए. ये इनकी कंट्रीब्यूशन है. क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी जो हमने अपने बड़ों से सीखा है वो हम किसी यूथ को, किसी यंग मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी को सिखाएं? यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड आयरॉनिक है बहुत बात ये कि फैसल नकवी हिमसेल्फ वाज ट्रेन्ड बाय मखदूम अली खान साहब एंड एतजाज़ अहसन साहब. जी, एंड आई एम अवेयर. सो कमिंग टू अगेन, थोड़ा सा बस और बात करेंगे अबाउट यंगर लॉयर्स. बहुत ही, एंड देन आफ्टर दैट आई विल आस्क यू क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू अस विमेन लॉयर्स एंड हमारी स्ट्रगल्स पे फिर बहुत ही एक लंबा एक और हमारा लगता है सेपरेट पॉडकास्ट भी हो सकता है. सो व्हेन आई सी माई एसोसिएट एंड आई एम इन, इट्स बिन 6 years इन द प्रोफेशन फॉर मी, उसके जो उरूज इज माई एसोसिएट, उनके जो चैलेंजेस हैं इन द फील्ड आर एग्जैक्टली द सेम चैलेंजेस दैट आई हैड 6 years ago. सो इस पूरे पीरियड में मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा. Nothing has changed. Nothing has changed. Yes. And that's the evidence of what you're saying. देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है. इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन एंड our leaders, our bar associations have not played an important role. आप सिर्फ वुमेन वकला की बहबूद की बात करते हैं कि वो आती हैं, सर्वाइव कितना अरसा करते हैं. मैंने बार बार ये कहा है कि एक बहुत टैबू चीज़ है, कोई बात नहीं करता, लेकिन इस वक्त हमारे प्रोफेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आर ऑन द राइज. Yes. But nobody wants to talk about it. And especially the women don't want to talk about it. Because they know कि एक उनकी बदनामी होगी और दो कुछ होगा नहीं. बिल्कुल. जो लोग कर रहे हैं ये हरकतें, उनको बार बचा लेगी या उनको कोर्ट बचा लेगी, तो वो सामने नहीं आती. अब
ضیاء مخدوم صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تھے, تو انہوں نے ایک چینج لے کر آئے تھے بار ایسوسیشن میں. ایک خواتین کی پوسٹ ہے ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری کی. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پوسٹ کو آپ استعمال کریں فار اسپیسیفکلی دس پرپز, کہ خواتین آئیں اور اس پوسٹ پہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہوں گی ان کے ساتھ جو پریزیڈنٹ سیکرٹری ہے ایک کمیٹی بنائیں جو ان چیزوں کو ایڈریس کریں, جن سے وہ بات کر سکیں. اگر دیکھیں اس سے پہلے ہوتا تھا جیسے ایز اے سیٹ کہ میل ڈومینیٹ پروفیشن ہے, جیت کے بھی سارے مرد آتے تھے, تو خواتین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کس سے جا کے بات کریں. اب آپ کے پاس ایک اسپیسیفک سیٹ اویلیبل ہے, اور یہ کہ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی نہیں ہے, ایک جوائنٹ سیکرٹری کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان چیزوں کو اسپیسیفکلی ڈیل کیا جائے, ان کی آواز بنی جائے, تو یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. اور خواتین جو آ رہی ہیں ینگ, ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے پیچھے ہائی کورٹ بار کے اندر کوئی ایک بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری مدد کرے گی. بالکل. سو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں خواتین کے صرف یہ مسئلے نہیں ہیں, اور بھی بڑے مسائل ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بیسک سیلری کی بات کی. ہم نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ اب آپ جائیں باہر, لیبر کا ایک بیسک پے اسکیل ڈیفائنڈ ہے کہ ان کو کتنا پر منتھ پر ویک ملنا چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو آپ کا ینگ وکیل ہے اس کو شاید آپ کے ڈرائیور سے کم سیلری مل رہی ہے. I propose at least on my level کہ I think we should have a basic pay scale for the young who's coming in. It's a double-edged sword because yes, آپ کا سینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سکھا بھی رہا ہوں, میں اس میں انویسٹ بھی کر رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو ان کو جو ہے میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم they should also be paid properly. ایک پراپر آئی تھنک سسٹم ارینج کرنا چاہیے سینئر اور جونیئر میں, اور اس چیز کو بار ایسوسیشنس کو ریز کرنا چاہیے, بار کاؤنسلس کو ریز کرنا چاہیے کہ ایک بیسک پے اسکیل ہر ینگسٹر کے لیے بنائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے 5-6 مہینے میں ایٹ لیسٹ. دیکھیں جب برا وقت آتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو رانگ تھنگس. یو ڈونٹ وانٹ یور یوتھ ٹو کرپٹ. آپ ان کا سہارا نہیں بنیں گے آج تو یہ پھر غلط کام کرے گی. اگر آپ ان کو صرف ٹرین کریں گے اور وہ 6 مہینے بعد اسٹرگل کرنے واپس شروع ہو جائیں گے مارکیٹ میں جا کے آپ کی ٹریننگ کے بعد, تو پھر آپ کی ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑا سا ان کو اتنا سپورٹ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اینڈ دین لیٹ دیم گو سوئم. یس. اینڈ دین دیکھیں پھر آپ کیا فرق پڑتا ہے. یہ کہ فیئر, جب ہم فیئر کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی, اینڈ آئی تھنک آئی اسپیک آن بہاف آف ویریئس ینگر لائرز اسپیشلی اسٹارٹنگ آؤٹ ایز فریش گریجویٹس. ہم لوگ وی آر ویری ڈیسپریٹ فار ٹریننگ کہ ہمیں کوئی کام سکھا دے کہ ڈرافٹ کیسے بناتے ہیں, اسپیشلی اگر یونیورسٹی آف لنڈن کے گریجویٹس ہیں جو باہر سے آئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ پی پی سی کیا ہے, سی آر پی سی کیا ہے, یہ ہمیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں آ کے اب کیا کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ وی نیڈ دیٹ سارٹ آف ٹریننگ اینڈ mentorship or also some sort of support because the industry is so hostile, and me as a woman also, and I think for male lawyers as well, کہ آپ صبح سے 8 بجے جا رہے ہو ڈسٹرکٹ کورٹ میں, آپ دھکے کھا رہے ہو, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, آپ جس چیمبر میں کھڑے ہوئے ہو, کورٹ روم اتنا سا ہے, اس میں بہت ہی زیادہ سمجھیں ایک فزیکل لیبر. انفیکٹ ایک جونیئر میل لائر سے میں بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میڈم کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ ہم دھوپ میں ہوتے ہیں, ہمیں ایکنی ہو جاتی ہے, میں لڑکا ہوں میں کیسے بولوں, بٹ آئی تھنک دیز آر اسکن پرابلمز ہو جاتی ہیں دیٹ یو نو دین دیر از نو میڈیکل اب ہے ہیلتھ کارڈ, but I think کہ some sort of support with some basic salary and the mindset should be کہ وہ میرا کوئی غلام نہیں ہے, میں اس کا کوئی ماسٹر نہیں, ماسٹر سلیوری نہیں ہے. Plus I think کہ you give them the tools so that they become independent and then they are going to bring profit to the firm itself. I think that long term thinking is also very absent, and I don't understand why bar leaders are not really thinking about
thinking in that way, or let's say जो बड़ी बड़ी law firms हैं वो भी इस तरीके से नहीं सोच रही हैं, with the exception of few of course. मैं समझता हूँ मैडम आपने बिल्कुल बात वजह की है. ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है. आई थिंक हर वकील को ये सोचना चाहिए कि ये इसकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी. Yes. आई थिंक ना सिर्फ उसको प्रो बोनो केसेस करने चाहिए फॉर दोज हु कांट अफोर्ड हिज सर्विसेज, बल्कि उनको इस प्रोफेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए बाय हायरिंग दोज हु अनफॉर्चुनेटली वोंट बी एबल टू गेट अ जॉब एनीवेयर एल्स. उनको ट्रेन करें. जो लम्स का ग्रेजुएट है उसको मिल जाएगी नौकरी आराम से. जो बाहर अमेरिका से कनाडा से पढ़कर आ रहा है उसको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी. आपके लोकल ग्रेजुएट्स हैं, आप उनको नेटवर्क दें, आप उनको सिखाएं. आप बेशक 6 महीने के लिए उनको सिखाएं, लेकिन उनको ऐसा करें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें. उसके बाद आप उनको रिलीज कर दें. थैंक यू. आई प्रपोज दैट दिस इज समथिंग द बार एसोसिएशन शुड मैंडेटरी डू फॉर द यूथ. बिल्कुल. No, that is something that's the need of the hour also with जैसे आपने कहा कि so much of influx of fresh graduates. So बस फाइनल कुछ क्वेश्चंस मेरे ये होंगे कि बार काउंसिल्स में डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, आपने मेंशन किया, एंड बार एसोसिएशन के अलावा जो बार जैसे आई लुक इनटू द अमेरिकन बार, सो दैट्स अमेरिकन बार एसोसिएशन जैसे है, उसमें डिफरेंट कमिटीज़ हैं. जैसे कि इफ़ समबडी अ सोलो लॉयर, तो उसमें दे हैव बंच ऑफ सोलो लॉयर्स हु आर डूइंग फ्री वेबिनार्स, फ्री वर्कशॉप्स, जस्ट के दे गिविंग बैक वट एवर दे लर्नड, एंड देयर इज़ अ नेटवर्क दैट्स हेल्पिंग देम एज वेल. सो आप you're standing for the honorary secretary position, you're a candidate for this year's Sindh High Court Bar Association elections. So would you propose that इस तरह के systems होने चाहिए कि कमिटीज़ हों जो कि सोलो लॉयर्स को भी हेल्प करें और इनकरेज भी करें, लॉ फर्म्स में भी कॉर्पोरेट की एक कमेटी हो, फिर क्रिमिनल लॉ की कमेटी हो. देयर सिस्टम इज़ वेरी रिफाइंड एंड डिफाइंड. कैन वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट हियर, एंड इज दैट योर विजन? We can definitely do something like that, and we should learn from the West, definitely from those who have developed their professions. And yes, America and England are one of those countries जिन्होंने अपना profession बहुत ज़्यादा develop किया, और it's primarily because they have invested in human resource, and also they are very progressive. उन्होंने अपने आप को ये paper back system से ख़त्म करके electronically अपने आप को update किया हुआ है. मैं समझता हूँ ये सारी कमिटीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए. आई थिंक बार एसोसिएशंस नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल. अगर आपको इस प्रोफेशन को बेहतर करना है तो आई थिंक जो अब आपका सीनियर या मिड टीयर चला गया है उससे आपको हट के अपना फोकस यूथ पे करना पड़ेगा, जो अगले 10 साल में इस प्रोफेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे. अगर आज ये कमिटीज़ नहीं बनती हैं, आज ये फोकस आपका यूथ पे नहीं आता है, तो मैं समझता हूँ कि अब नेक्स्ट 5-6 years विल बी द लास्ट यू विल सी ऑफ दिस प्रोफेशन. उसके बाद फिर ये वही फिश मार्केट बनी होगी जो बाकी प्रोफेशंस का भी हाल है. सो आई थिंक येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. दिस इज़ समथिंग वी नीड टू डू टुडे. अगर आज की भी काबीना ये सोचती है, चाहे वो कराची बार हो या हाई कोर्ट बार हो, आई थिंक इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड. ये कमिटीज़ होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और स्पेशली फोकस्ड होनी चाहिए ऑन दोज हु आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन. यस, सर्वाइवल इज द वर्ड. सो दिस इज समथिंग आई थिंक इट विल बी वेरी इंकरेजिंग फॉर एवरीबॉडी. यस. मेरा ये बार एसोसिएशन और काउंसिल से हट के एक सवाल होगा. सुप्रीम कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग्स चैनल्स पे दिखाई जा रही थी. इंडिया में भी यही है. इंडिया में हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, तो उसको प्रॉपरली आप लाइव स्ट्रीम करते हो. इससे मुझे लगता है कि फ़ायदा बहुत तरफ से है. और पहला, अगर फ्रॉम अ यंगर लॉयर्स परस्पेक्टिव में ये कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर जज साहब के कुछ सवाल हैं, एंड आई थिंक इंडियन कोर्ट्स आर डूइंग रियली वेल कंपैरेटिवली एज वेल. तो आप रेकमेंड करेंगे या आपको क्या लगता है कि सिंध हाई कोर्ट में इफ़ यू डू एन ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, क्या दिस विल सर्व एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और दिस विल सर्व एज अ एक्सपोजे? देखिए,
آج سپریم کورٹ میں آپ کی پروسیڈنگس کراچی میں بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہیں. All you have to do is file a simple application. You don't have to travel to اسلام آباد. آپ کراچی سے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ رجسٹری میں اپنا کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا اور ویلکم ٹیکنالوجی تھی جو آج سے چند سال پہلے آئی, لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن لے کیا تھا جو انفارچونیٹلی اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت کسی قسم کا الیکٹرانک فریم ورک موجود نہیں ہے جو ہمیں اسسٹ کرے. آپ اگر آج جائیں گے ہائی کورٹ میں تو شاید مائک بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ سوچنا کہ آپ گھر بیٹھے یا آپ کا کیس حیدرآباد میں لاڑکانہ میں لگا ہوا ہے تو آپ کراچی میں بیٹھ کے کسی آفس میں وہ کیس پروسیڈ کر لیں گے, تو ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم آئی تھنک اٹس امپاسبل, بٹ وی شوڈ اسٹرائیو فار اٹ. یس, آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چینج کریں, تبدیلی لے کر آئیں. یہ جو ہمارا اتنا بڑا فائلنگ سسٹم ہے کہ آپ ہر روز جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بنڈل لے کر جاتے ہیں اور پیپرز فائل کر رہے ہیں, یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی نہیں ہے. یس, ہم اب 22nd سینچری میں اب انٹر ہو رہے ہیں اور ہم ابھی بھی جو ہیں فائلیں جو ہیں رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں, کپڑوں میں بندھی ہوئی ہیں اور جا رہی ہیں. this is also a violation of our international legal commitments. ایگزیکٹلی. Yes. تو آئی تھنک اب ہمیں ہر چیز کمپیوٹرائز کرنی پڑے گی, اپنا ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا. آئی تھنک ہم سب یہ کر سکتے ہیں, کوئی اتنا اب تو ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز ایزیلی ایکسیسیبل ہے اور اتنی بڑی آئی ٹی انڈسٹری ہمارے پاس ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن وائی وی کانٹ ڈو دس. Why we can't do this? I think just autonomous bodies like SRB, FBR and Banking Muhtasib also have done all of it online. Or at least they're striving it. Yes. And they're trying to better. And they're trying to do better. They're trying to improve. Yes. Slowly and gradually. I think آج آپ اسٹیپ فارورڈ لیں. میں پچھلے 10 سے 12 سال ہو گئے میرے خیال میں پنجاب میں لاہور میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک کمپیوٹرائزڈ مینر میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں پہلی بار لاسٹ ایئر ہوئے تھے اور اس سے پہلے 1-2 سال پہلے ہوئے تھے. That's it. That's it. And we prefer کہ نہیں ہم پیپر پہ ہی کریں آج بھی. بالکل, یہ ایک لیول آف ریزسٹنس رہی ہے فرام آئی وڈ سے اولڈر لائرز اینڈ دین ججز. Resistance to change. Resistance to change. Because they're in their comfort zone. They don't want anything to change. That's what I'm saying, and I think that they're just being lazy, not to work. So اسی کے اراؤنڈ بس 2 اور سوال میرے ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ پروڈیوسز گریٹ ججمنٹس, ایون اسلام آباد ہائی کورٹ. I understand the demographic اور geographical argument سے ہٹ کے اگر میں صرف بات کروں competence سے intellectual level پہ, they also have set up legal research cells. میرے خیال سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے, but I don't think اس میں کوئی ایسا ریسرچرز بیٹھ رہے ہیں who could help the judges in research tasks and they can write good judgments. تو یہ انوویشن بھی نہیں آ رہی ایک طرف سے لیگل ریسرچ سیلس جس طرح سپریم کورٹ میں بھی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از the law clerkship program, the way it's in the Supreme Court and the way it's in Islamabad High Court as well. So I really feel ke maybe law students or law graduates could their potential could be recognized and realized in these programs as well. So would you in your tenure introduce something like that? We have been saying this and we're trying to strive for it as well. ایک tried and tested چیز ہے which is successful in Punjab, Islam Abad. I don't see any reason why we can't implement it. This reluctance to change is something you need to challenge. This mindset, I think this mindset itself is one of the biggest causes which has deteriorated this profession. اب آپ کے پاس 41 ججز کی کیپیسٹی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. اگر ان سب کے پاس 2 جونیئرز ہوں, ینگ گریجویٹس آئیں, نہ صرف وہ 6 مہینے کے لیے کچھ ان سے بھی سیکھیں گے بلکہ ان کی بھی مدد کریں گے, اور پھر یہاں سے 6 مہینے یا سال بھر بعد جائیں گے تو دس از این انویسٹمنٹ وچ یو ہیو ڈن ان دس پروفیشن. تو وہ آگے جا کے بھی کسی کو سکھائیں گے, شاید خود بھی اب اچھی پریکٹس کر سکیں. And it's just, it comes around, it comes back to you.
آپ کے کام خود ہی آسان کر رہی ہیں یہ چیز. اینڈ دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی اینڈ ٹیک انوویشن اینڈ ایوری تھنگ, اور ہم لوگ ابھی تک پیپر فائلنگ میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور دیکھیں آپ جج حضرات کو کتنی ہیلپ ہوگی. Yes, this will ease their burden. They'll be less angry. جہاں I would آپ say. 30-40 کیسز دن میں آپ چلانے کو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس میں ججمنٹ لکھنی ہے فلانا, اب آپ کے پاس ایک ہیلپ ہے. یوٹیلائز اٹ, کوچ دیم, ٹیچ دیم, Yes. groom them and utilize that service. Let them do the research, let them do some drafting, and you also get to do your work and they also get to learn. Yes, it's a great. It's a win-win situation for exchange, everybody. Yes, absolutely. Exactly. یہی بچے جو واپس آئیں گے پروفیشن میں تو نہ صرف ان کو پتہ ہوگا کہ جج حضرات کتنی محنت کرتے ہیں, ان کی عزت بھی کریں گے, بلکہ جو انہوں نے ان سے سیکھا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. Yes, absolutely. So I think we have covered almost everything. But if there's something else, Tamasab, you want to talk about, then we have. I just want to say thank you to you, and it was great being here, and this opportunity is something I'm very grateful for. Thank you so much. Thank you so much. It was thank you for making the time, and this is the end of our podcast, and hope to see you again on the Kanundan podcast series. Thank you.